رافعہ دھڑکتے دل کے ساتھ خوبصورت سے سرخ پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پر بیٹھی بیراج کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک نظر اٹھا کر پورے روم پر نظر ڈالی۔ بیراج کا روم بہت اچھا سمپل تھا، ہر چیز اپنے طریقے کی بنی ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا جسے محبت کی ہو وہ اسے اتنی آسانی سے مل جائے گا۔ آج وہ بیراج کے ساتھ مل کر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتی تھی، جس نے اس کا نصیب اتنا اچھا لکھا، اسے ایسا ہمسفر نصیب کیا جس سے اس نے محبت کی، جو اس سے محبت کرتا ہے۔ وہ اب کچھ نہیں چاہتی تھی بس بیراج سے عزت محبت کے سوا۔ دروازے کھلنے کی آواز پر رافعہ نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ بیراج کی نظریں اس پر ہی تھیں۔ بیراج سے نظریں ملتے اس نے جلدی سے نظریں جھکا دی۔ رافعہ کی اسی ادا پر بیراج مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا۔ السلام علیکم، ماشاء اللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں ہماری بیگم، بیراج نے شرارت سے تھوڑا جھکتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، شکریہ، آپ بھی اچھے لگ رہے ہیں، رافعہ دھڑکتے دل سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ خوش ہو؟ بیراج نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا محبت سے پوچھا۔ بہت، آپ سب بہت اچھے ہیں، مجھے اتنا پیار دیا، مجھے سنبھالا، آپ نے جو بھی کیا، جو بھی میرے لیے، میرے دادا کے لیے کیا، میں آپ کی ساری زندگی شکر گزار رہوں گی۔ مجھے آپ سے صرف محبت، عزت چاہیے اور کچھ نہیں۔ ہر عورت اپنے شوہر سے صرف عزت محبت چاہتی ہے، مجھے بھی آپ سے یہی امید ہے۔ کیا آپ میرے ساتھ ہمیشہ ایسے رہیں گے؟ رافعہ نے اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط بناتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیشہ؟ وعدہ پر رو کیوں رہی ہو اور دوبارہ کسی احسان کی بات مت کرنا۔ ویسے تو میں بہت غصے والا ہوں پر شاید کسی نیکی کا صلہ ہو تم میرے لیے۔ مجھے تم سے محبت نہیں عشق ہو گیا ہے، رافعہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنا۔ بیراج نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ خوبصورت سے سرخ سفید گلاب کے پھولوں سے پورے روم کو اچھے سے سجایا گیا تھا، ہر طرف گلاب کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انل دریان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اس کے ساتھ چلتی ہوئی اس خوبصورت سے روم میں اندر داخل ہوئی۔ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے، انل بے ساختہ اس کے خوبصورت گھر اور روم کو دیکھ کر بول اٹھی تھی۔ ہمارا گھر، اب سے یہ ہم دونوں کا گھر ہے، دوبارہ ایسا مت بولنا، دریان پیچھے سے اپنے حصار میں لیتا اس کے کان میں سرگوشی میں بولا تھا۔ اس کے قریب آنے سے انل کا دل تیز دھڑک اٹھا تھا۔ گھبرا رہی ہو؟ تمہاری تیز دھڑکن تو یہی بتا رہی ہے، دریان نے گھبیر لہجے میں سرگوشی میں پوچھا تھا۔ ہاں، ہمیں چینج کرنا ہے، انل نے اپنی دھڑکنوں کے شور کو کم کرتے ہوئے کہا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے، گفٹ نہیں چاہیے؟ اچھا جاؤ چینج کر لو، پھر دیتا ہوں۔ وہ اس کی جھکی نظریں، سرخ گال، لرزتی پلکیں دیکھتا مہوت سا بولا۔ گفٹ کس لیے؟ گھنی پلکوں کی جھالر اٹھاتی کپ کپاتی آواز میں بولی۔ دریان کی آنکھوں کی تپش نے اسے دوبارہ آنکھیں جھکانے پر مجبور کر دیا۔ چینج کر لو، آرام سے بات کرتے ہیں، دریان نرمی سے کہتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتا پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہوتے انل نے آنکھیں کھولی۔ دریان، ہمیں ڈر لگتا ہے، انل نے دریان کے سینے پر سر رکھے خوف سے کہا تھا۔ کس بات کا ڈر؟ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ دریان نے آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیں آپ کے ساتھ ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ ماسک مین، وہ بہت برا ہے، وہ ہمیں بہت ڈراتا ہے۔ آج بھی پارلر میں آیا تھا، وہ آپ کے بارے میں بہت برا کہہ رہے تھے، انل نے معصومیت سے کہا تھا۔ اچھا، پھر میری معصوم سی بیوی نے کیا کیا؟ ہم نے ان کی بات نہیں مانی، وہ برے ہیں، آپ اچھے ہیں، بہت، ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کبھی ہمیں مت چھوڑنا۔ انل نے شرماتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ اور میں تم سے نفرت عشق کرتا ہوں، تم ہمیشہ میری رہو گی، اور اب میرے علاوہ کبھی کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت، جو چیز میری ہوتی ہے وہ صرف میری ہوتی ہے، یاد رکھنا۔ دریان اس کی طرف کروٹ بدلتے ہوئے
اس کے چہرے سے بال ہٹاتے جھک کر اس کے ماتھے سے آتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں بند تھیں، ان کے بیچ خاموشی تھی، لیکن ان کے دھڑکنیں شور مچا رہی تھی۔ اٹھو یار، یہ کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ نہیں، پہلے مجھے وہ لا کر دو، پھر ہی اٹھوں گی۔ ہر بات پر ضد اچھی بات نہیں۔ اب چلو شاباش، اٹھ جاؤ میری جان، حنان پیار سے کہتا اسے نیچے سے اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ضعفر نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگر نہیں لے کے آئے تو میں یہیں بیٹھی رہوں گی، ورنہ اس بیچ روڈ پر جا کے بیٹھ جاؤں گی۔ ضعفر لندن کے خوبصورت شہر میں روڈ پر بیٹھی حنان کے ساتھ لڑائی کر رہی تھی۔ اسے وہ سامنے شاپ پر رکھا ٹیڈی چاہیے تھا، پر حنان اسے لے کے دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ کیا پاگل ہو؟ اٹھ رہی ہو یا میں اٹھاؤں؟ پتہ نہیں کس پاگل سے شادی کر لی۔ حنان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے غصے میں کہا۔ اگر تم نے اٹھایا تو میں چلاؤں گی۔ تم اپنے آپ کو پاگل کہا، میں رو رہی ہوں۔ اب ضعفر ہونٹ باہر نکالتے ہوئے رونے کی تیاری کی۔ یہ اپنے لیے نہیں، تمہارے ہی بچے کے لیے لے رہی ہوں نا، اور تم کنجوس اتنے سارے پیسے قبر میں لے کر جاؤ گے؟ ضعفر نے ڈبڈبائی آنکھوں سے کہا۔ اس کے آنسو گرنے والے تھے کہ حنان جھکتا صاف کر گیا۔ اف، اچھا بابا، جا رہا ہوں، رونا بند کرو، اور ہاں، مجھے میری ضعفر کبھی روتی ہوئی نہ دکھے۔ پتہ ہے کیوں؟ مسکراہٹ دباتا بولا تھا۔ کیوں میں پیاری ہوں؟ نہیں، کیونکہ تم روتے ہوئے چڑیل دکھتی ہو، اور اگر یہاں کسی نے ایسی چڑیل دیکھ لی تو وہ جیل میں ڈال دیں گے۔ پھر میں بیچارہ اکیلا کیا کروں گا اتنے خوبصورت ملک میں؟ ویسے یہاں کی لڑکیاں ہیں بڑی خوبصورت، دلکش، کیا کہتی ہو؟ آہ پاگل عورت! حنان جو مسکراہٹ دباتا مزے سے بول رہا تھا، ضعفر کا پورا دھیان اس کی باتوں پر تھا، لیکن جب اس کی آخری باتیں سنی، اس کا تو پارا ہائی ہو گیا۔ زور سے حنان کا بازو کھینچتے ہوئے ساتھ ہی بٹھا دیا اسے۔ ایسا سوچا بھی نہ تو آج رات ہی زہر کھلا دوں گی، نہ تم ہوگے نہ تمہارے واہیات خواب۔ مجھے ابھی کے ابھی وہ لا کر دو، ورنہ یہیں پر تمہیں ماروں گی۔ حنان، ضعفر غصے میں بولتی پھر سے اس کے بال کھینچنے لگی۔ حنان بڑی مشکل سے خود کو چھڑواتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک بار میرے بچے کو آنے دو اس دنیا میں، اس کے بعد تو میں تمہاری دنیا میں بھیج دوں گا۔ حنان گھورتے ہوئے بولتا آگے بڑھ گیا۔ ضعفر اسے جاتا دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کر اس کے پیچھے گئی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے بیٹا، حیات صاحب سامنے بیٹھے نوجوان سے کہہ رہے تھے۔ کس بات کی غلط فہمی؟ میں یہاں آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آیا ہوں۔ مجھے وہ پسند آ گئی ہے، اس لیے اس کا رشتہ مانگنے سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں، ورنہ میرے پاس بہت طریقے ہیں اسے حاصل کرنے کے لیے۔ زید ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا ہوں بیٹا، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی سنیں۔ یہ سب سجاوٹ دیکھ رہے ہیں، آج میری بیٹی کی شادی تھی، وہ بھی بہت بڑے بزنس مین دریان حیدر خان سے۔ اب آپ کو جواب مل گیا ہوگا تو آپ جا سکتے ہیں۔